خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ہمارے نمائندے محمد ارشد حانوی کی رپورٹ کے مطابق امروز راجن پور میں بلیک ڈے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس سے ڈولفن چوک تک واک کا اہتمام کیا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس ہونے والی واک میں ڈپٹی کمشنر راجن پور کی قیادت میں ڈی پی او محمد افضل، ایم پی اے سردار اویس خان درشک، علماء کرام، افسران، میڈیا نمائندگان، پولیس اور طالب علم نے بھرپور شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور احمد نائک نے واک میں شریک افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ڈی پی او راجن پور محمد افضل نے کہا کہ بینودی افواج جو ستم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر کر رہے ہیں، کشمیریوں پر بھارت کا ظلم بھرپور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر ایم پی اے سردار اویس خان درشک نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، آخر میں ملک کی سلامت اور کشمیر کی آزادی کے لیے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ہمارے نمائندے محمد ارشد حانوی کی رپورٹ کے مطابق امروز راجن پور میں بلیک ڈے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس سے ڈولفن چوک تک واک کا اہتمام کیا گیا اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس ہونے والی واک میں ڈپٹی کمشنر راجن پور کی قیادت میں ڈی پی او محمد افضل، ایم پی اے سردار اویس خان درشک، علماء کرام، افسران، میڈیا نمائندگان، پولیس اور طالب علم نے بھرپور شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور احمد نائک نے واک میں شریک افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ ڈی پی او راجن پور محمد افضل نے کہا کہ بینودی افواج جو ستم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر کر رہے ہیں، کشمیریوں پر بھارت کا ظلم بھرپور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر ایم پی اے سردار اویس خان درشک نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، آخر میں ملک کی سلامت اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا مانگی گئی۔ کراچی کورنگی سے ہمارے کرن نیوز کے سٹی رپورٹر محمد اشفاق چشتی کی رپورٹ کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی کریک میں اقلیتی نشست پر کامیابی حاصل کرنے کی خوشی میں ٹاؤن آرگنائزر کورنگی ٹاؤن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان طارق انصاری نے اراکین ٹاؤن کمیٹی اور کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی کریک وارڈ 1 کے کونسلر عدنان اسلام اور فتح یاب ہونے والے اقلیتی کونسلر اشوک کمار کے ہمراہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد میں جا کر سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کو مٹھائی پیش کی، جس پر عامر بھائی نے فتح یاب ہونے والے کو کونسلر کو مبارکباد اور کورنگی ٹاؤن کے ذمہ داران اور کارکنان کو مبارکباد اور شاباش دی۔ اس موقع پر اراکین رابطہ کمیٹی ارشاد ظفیر بھائی، عبدالوسیم، مسعود محمود رکن رابطہ کمیٹی اور انچارج سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی فرقان طیب ٹاؤن اور یوسی ذمہ داران فوکل پرسن بلدیاتی کمیٹی کورنگی ٹاؤن وسیم الدین میاں بھائی بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے۔ طاہر لطیف سے پھول نگر ملتان روڈ بائی پاس پر ٹریفک حادثہ، بے قابو مزدہ نے متعدد گاڑیوں کو رون ڈالا۔ مزدہ لاہور سے اوکاڑا کی جانب جا رہا تھا، بے قابو ہو کر بجانب لاہور روڈ کی طرف آ گیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 31 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز، ریسکیو وہیکل اور فائر وہیکل موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 نے 19 مریضوں کو ٹراما سینٹر منتقل کیا جبکہ 12 کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ 6 مسافر شدید زخمی حالت میں لاہور ریفر کر دیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر شعیب کے مطابق سرائیکے وسیب سے تعلق رکھنے والے ممتاز شاعر، جن کا اصل نام محمد شفیع ہے، جو بعد میں اپنے اشعار کی بدولت شاکر شجاع آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا تعلق ضلع ملتان کی تحصیل شجاع آباد کے پسماندہ گاؤں راجہ رام سے ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شاکر شجاع آبادی نے اپنے خیالات اور جذبات کا آغاز لوکر دربار سے کیا اور 90 کی دہائی میں سرائیکی کلچر میں کافی نام کمایا۔ شاکر شجاع آبادی کو سرائیکی زبان کا گاڈ فادر بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1991 میں پہلا آل پاکستان مشاعرہ آپ کے نام سے منعقد ہوا۔ شاکر شجاع آبادی کو 2007 اور 2017 میں 2 صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اب بات کریں گے ہم شاکر شجاع آبادی کی غربت اور بیماری کے حوالے سے۔ 2004 میں آپ فالج کا شکار ہو گئے، جس سے آپ جسمانی اور زبانی طور پر مفلوج ہو گئے، جو کہ ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
شاکر شجاع آبادی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ حکومتی وعدوں نے مایوس کیا اور نہ ہی کسی مقامی سیاستدان نے میری عیادت کی۔ شاکر شجاع آبادی ان دنوں بہت علیل اور غربت کا شکار ہے، انہیں علاج کی سخت ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق شاکر شجاع آبادی کے نام پر کئی NGOs اور جعلی فیس بک اکاؤنٹ سے لاکھوں روپے کمائے گئے جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سرائکی زبان میں شاعری کے بے تاج بادشاہ، آج ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ ہزاروں اربپتی لوگ ہمارے ملک میں ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ حکومت نے ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن یہ دعووں تک ہی محدود رہے۔ سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ملک اعجاز حسین اور شاکر شجاع آبادی کے پرستاروں نے گورنمنٹ آف پاکستان، ملک ریاض اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ خطے کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کے لیے وظیفہ بحال کیا جائے اور ان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے۔ سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ملک اعجاز حسین نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب جلد از جلد اس بات کا نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے۔ طاہر لطیف سے پھول نگر ملتان روڈ بائی پاس پر ٹریفک حادثہ، بے قابو مزدہ نے متعدد گاڑیوں کو رون ڈالا۔ مزدہ لاہور سے اوکاڑا جانب جا رہا تھا، بے قابو ہو کر بجانب لاہور روڈ طرف آ گیا۔ حادثے میں 2 مسافر جان بحق جبکہ 31 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز، ریسکیو وہیکل اور فائر وہیکل موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 نے 19 مریضوں کو ٹراما سینٹر منتقل کیا جبکہ 12 کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ 6 مسافر شدید زخمی حالت میں لاہور ریفر کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کرن نیوز کے نمائندے محمد طاہر لطیف۔ جی طاہر، تفصیلات سے آغاز کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان روڈ بائی پاس پر، جہاں ایک مزدہ جو گاڑی کو لاہور سے جا رہا تھا بے قابو ہو گیا۔ لاہور روڈ کی طرف حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 31 افراد زخمی۔ ریسکیو آپریشن مکمل۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1111 کے ایمرجنسی ریسکیو فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گیا۔ جی پتوں کی تھانہ سٹی میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپیکٹر لیاقت کی 15 پر کال کرنے کی وجہ سے پتوں کی سے 24 نیوز کے رپورٹر شہزاد سے ناروا سلوک، گالم گلوچ، سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ پتوں کی صحافی شہزاد کی کال پر الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوں کی کے صدر شاہین بخاری تھانے پہنچے تو لیاقت ASI آفس سے باہر ہو گئے۔ صحافیوں کو کچھ نہیں سمجھتا، جو کرنا ہے کر لو۔ 24 نیوز چینل کے رپورٹر نے اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ جھگڑے پر پولیس کے ایمرجنسی نمبر 15 پر کال کی تھی، جس کا بادشاہ سلامت لیاقت ASI کو غصہ تھا کہ میرے آرام میں کیوں خلل ڈالا گیا۔ ASI لیاقت نے صحافی کا تعارف کروانے پر مجھے گرفتار کر کے سرکاری گاڑی میں ڈالا اور تھانے لے آئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کے تمام نمائندوں نے احتجاج کرتے ہوئے DPO قصور اور RPO شیخ پورہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ASI لیاقت کو فوری طور پر نوکری سے برخاست کیا جائے اور سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ASI لیاقت کو فوری طور پر ڈسمس فرام سروس نہ کیا گیا تو ضلع قصور کی تمام صحافی برادری پولیس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے شدید احتجاج کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹھن کوٹ سے۔ ہمارے کرن نیوز کے نمائندے محمد حسین کپانگ کے مطابق مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سردار صفدر حسین خان مزاری، سردار شمشیر علی خان مزاری، سردار خضر حسین خان مزاری، سردار ریحان عاطف خان مزاری نے رجحان میں سردار شوکت حسین خان مزاری بنگلہ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے علاقے کے مسائل اور موجودہ علاقائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے درجنوں اہم شخصیات نے ان کو آئندہ الیکشن میں اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ اس موقع پر خادم حسین مزاری سمیت عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد بنگلہ پر موجود تھی۔ بعد ازاں سردار صاحبان نے کوٹلہ حسن شاہ میں سادات برادری کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اور مرد میرن شاہ میں حضور بخش خان کے بیٹے کی شادی کے دعوت ولیمہ میں بھی شرکت کی اور قصبہ مرغائی میں اپنے وزٹ کے دوران سردار صاحبان نے سید محمود شاہ بخاری، سید نعیم شاہ کی طرف سے دی گئی چائے کی خصوصی دعوت میں شرکت کی۔ اس موقع پر خادم حسین مزاری
ثناءاللہ خان مزاری، سید سبطین شاہ قاظمی وڈیرہ، غلام رسول خان بالاچانی، حبیب احمد خان مزاری، مینیجر بھٹو، عالم خان وڈیرہ، رحم علی خان سرغانی، لطیف خان گیرانی اور دیگر موجود تھے۔ اور علاوہ ازیں انہوں نے اجمل خان اور انوار الحق صدیقی کی چائے کی دعوت میں بھی شرکت کی۔ کراچی کرنگی سے ہمارے کرن نیوز کے سٹی رپورٹر محمد اشفاق چشتی کی رپورٹ کے مطابق کہ الیکٹرک کی جانب سے کرنگی ایک نورانی بستی فورسل سٹاپ UC 35 میں پینے کے صاف پانی کے لیے عوام کے لیے RO پلانٹ لگایا گیا، جس کے افتتاح کے لیے رکن صوبائی اسمبلی غلام جیلانی تھے۔ ان کے ہمراہ سابقہ UC 25 چیئرمین وسیم الدین میو، فوکل پرسن کرنگی ٹاؤن، سابقہ UC 33 وائس چیئرمین عارف، UC 35 آرگنائزر فہیم اور کمیٹی ممبران بھی تھے۔ اس موقع پر کے الیکٹرک کے GM ثاقب عباس، کرنگی کلسٹر ہیڈ عدنان سمیر، ریجنل ہیڈ فیصل جہانگیر، ڈائریکٹر زہرا بیدی، GM ٹیکنیکل الطاف شیخ احمد، اسسٹنٹ انجینئر نوید محفوظ، مارکیٹنگ کے اعجاز حبیب اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے پانی کے مسئلے کو حل کرنے پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ مہنگائی کا تسلسل برقرار رکھنے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی اور تحصیل رہنما اور کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ ہوشربا مہنگائی، بے روزگاری اور حکمرانوں کی بے حسی اور نااہلی کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جھنگ پریس کلب کے سامنے ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں احمد پور سیال سے تنویر حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور حکمرانوں کی بے حسی و نااہلی کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جھنگ پریس کلب کے سامنے ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون اور ٹکٹ ہولڈر حلقہ PP 126 آصف علی شاہد، تحصیل صدر 18 ہزاری میاں ظفر احمد گوشی، احمد پور سیال کے سینئر رہنما ماہر ذوالفقار علی ہرل، کرنل ریاض احمد، ڈاکٹر نعیم الدین سندھو، انصر جٹ، ارشاد بھبرانا، رائے طارق بھٹی، لالا پرویز، وسیم بھٹی، میاں اسحاق شریف سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما چودھری شہباز احمد گجر ایڈوکیٹ نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے لیگی پرچم اور پینا فلیکسز بھی اٹھا رکھے تھے، جن پر مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے PTI کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بدترین مہنگائی کی وجہ سے ملک کی معیشت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ کہ خدا کا نام مانو، ان غریبوں کو جینے دو، ان کو جینے کا حق دو، ان کو جو ان کی ٹرسٹ میں سے چیزیں پائے ہو چکی ہیں ان کو کنٹرول کرو۔ یہ تمہاری بس کی بات نہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں گو نیازی۔ سڑکوں پر آئے ہیں، آج دیکھ لو مہنگائی کہاں ہے، لوگ اپنے بچوں کو مار کر یہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جو یہ مصنوعی یہ مہنگائی کی جا رہی ہے اس کے خلاف ان کو بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ کہ تمہارے قومی ادارے، صفائی ادارے، ان کا اکاؤنٹ بھی ہمیں دینا ہوگا۔ جنگ میں مہنگائی اور جنگ کے حقوق کے لیے جمہوری انداز میں اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے فوری طور پر مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ تنویر حسین، کرن نیوز، احمد پور سیال۔ خبر شامل کرتے ہیں محمد بخش حاسی، MD جنوبی پنجاب، حضرت خواجہ غلام فرید سائیں بر صغیر پاک و ہند کے حفظ زبان عظیم صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف کے 124واں عرس مبارک کے انتظامات کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر راجن پور احمد نائک نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے جملہ مذہبی تقریبات اور رسومات کے انتظامات اور اقدامات کو حتمی شکل دے کر رپورٹ پیش کریں۔ تمام زائرین کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہمراہ لائیں۔ عرس مبارک ایام کے دوران محکمہ صحت ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، پولیس، ریونیو، سپورٹس، ٹاؤن کمیٹی، وابٹہ، ٹیلی فون اور محکمہ اوقاف کے سربراہان اپنے اپنے کیمپ لگائیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور محمد افضل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ واک تھرو گیٹ اور CCTV کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے۔
خواتین زائرین کے احاطے میں لیڈی پولیس تعینات کی جائے، عرس کے ایام میں تمام داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ زائرین کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جائے، ہمہ قسمی ادویات موجود ہونی چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایکسین میپکو کورس کے ایام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او ڈی ایس پی ٹریفک کو ہدایت کی کہ ٹریفک کے رش کو کنٹرول کرنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی کر لیں اور پارٹی کے لیے مناسب جگہ کا انتظام کیا جائے۔ سول ڈیفنس بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی تعیناتی کو ہر صورت ممکن بنایا جائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر راجن پور ایس ایف اقبال، ڈی ایس پی ٹریفک ثناء اللہ، سی ای او تعلیم وزیر آگاہ، مینیجر اوقاف ایکسین میپکو، ایکسین پبلک ہیلتھ، ڈی ایچ او ڈاکٹر سفلین خان، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔